کرنے والے ہم نے تجھے دوزخ سے آزاد راضی کروا دیا. پھر کیا آواز آتی ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کو کان بنا کے سننا اور اس کان کو ہوش بنا کے سننا. سرکار کی قبر انور میں سے آواز آتی ہے کہ میری بارگاہ میں آنے والے تو جس یقین سے مانگ رہا تھا, تو جس محبت سے فریاد کر رہا تھا, تو نے صرف اپنی شفاعت مانگی. اگر اس وقت تو صرف اپنی نہیں پوری مخلوق کی شفاعت مانگتا تو میں پوری مخلوق کو دوزخ سے اگر اس وقت میری بارگاہ میں سنبھالی تھا تو کائنات کے اس دربار میں سنبھالی تھا کہ عرش والے بھی میرے سنبھالی, عرش والے بھی میرے سنبھالی, پوری بھی میرے سنبھالی, میرے سنبھالی, ہر عالم کا سنبھالی ہو تو وہ میرا سنبھالی ہے. ارے جاندار میرے سنبھالی, جانور میرے سنبھالی, میرے سنبھالی, میری سنبھالی, کائنات میری سنبھالی ہے. اتنی بڑی بارگاہ سے بھیک مانگ رہا تھا. اگر تو اس وقت میرے دربار میں کہتا کہ ساری مخلوق کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے تو میں داخل کر دیتا. 2 بج گئے, 3 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے رب کریم نے 2 آپشنز عطا فرمائی کہ یا آپ شفاعت فرمائیں یا آپ اپنی آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں. میں فرما دوں گا. رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے شفاعت اپنائی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کی شفاعت سے متقین کے لیے؟ سرکار نے فرمایا متقین کا تو ویسے ہی کام بن جاتا ہے, میری شفاعت تو میری امت کے بڑے بڑے کچھ علمائزوں کے ہاتھ نہیں. ارے بڑا کریم ہے جس کا گناہگار کچھ علمائزوں کے ہاتھ نہیں. بڑا کریم ہے جس کا گناہگار, بڑا کریم ہے. کیسا کریم ہے سنو. میں نے وَلَوَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا پہ کچھ بیان ابھی کیا. اس سے اگلی آیت جو میں نے پڑھی اس پہ انشاءاللہ میں رات کو بیان کروں گا کیونکہ یہاں وقت نہیں ہے. وہاں تشریف لائیے گا. صرف اس پر ایک بات سن لو کہ میرے آقا کی شفاعت کتنی وسیع ہے, میرے آقا کا اختیار کتنا وسیع ہے کہ میرے آقا اپنے منبر پر رونق افروز ہے, اپنی مسجد پر رونق افروز ہے. اصحاب کالنجوم تاروں کی طرح صحابہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور بیچ میں مہتاب چمک رہا ہے, بیچ میں وہ چاند چمک رہا ہے, لیکن وہ چاند یہ نہیں ہے سرائے طیبہ کی طلعت کے مقابل ہے کمر. چاند پہلی کو ہوتا ہے تو اتنا ہوتا ہے, بڑھتا رہتا ہے 12ویں تک, پھر 12ویں کے بعد کم ہونا 14ویں تک بڑھتا رہتا ہے, 14ویں کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ چاند کا مستقل مزاج نہیں ہے, ایک دن بڑھتا ہے دوسرا دن گھٹتا ہے. اور ذرہ طیبہ مدینہ پاک کے صحرا کا ایک ذرہ, اور اس کے بارے میں بندہ چاند کو کہہ رہے حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ذرہ طیبہ کی طلعت کے مقابل ہے قمر. 4 دن کی گھٹتی بڑھتی چاندنی اچھی زینت خود کی اچھی رہی لیکن ہے دل فرقت کوئے نبی اچھی رہی. اس گلی سے دور رہ کر, اس گلی سے دور رہ کر کیا جیے کیا مرے, ایسی
موت ایسی زندگی ایک دو منٹ میں اپنے مائک کو چھوڑ دوں گا. کیا بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ شانوں کے ساتھ, میرے مالک شانوں کے ساتھ, میرے آقا شانوں کے ساتھ, کائنات کے بادشاہ اپنے منبر پر رونق افروز ہے. ارشاد فرما رہے کہ رب کریم میری امت کے 4 لاکھ احباب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا. حضرت صدیق اکبر پاس ہے, حضرت عمر فاروق پاس ہے, اور کافی سارے صحابہ پاس ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ٹائم کا پتہ ہے, 1-2 منٹ اوپر تو ہو جائیں گے نا. نماز تو آپ کی بالکل ہوگی, لیکن جو باہر آپ کمائی کر رہے ہیں یہ آپ کو اگلے مہینے کی یکم کو مل جائے گی اور ختم ہو جائے گی. لیکن یہاں ان 4-5 منٹ میں جو آپ کمائی کریں گے یہ آپ کو ریزرویشن میں ملے گا. حضرت صدیق اکبر حاضر ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کریم میرے امت کے 4 لاکھ احباب کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دے گا. حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ باندھ لیے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زدنا, اس میں اضافہ فرمائیے. عقیدہ دیکھو, یہ نہیں کہا کہ دعا کرے کہ اللہ اور اضافہ کر دے, یا اللہ سے بولے وہ اضافہ کر دے. کہا یا رسول اللہ 4 لاکھ کو تو اللہ جنت دے گا نا, کچھ آپ کو اپنی طرف سے دینی پڑے گی. اضافہ فرما دیجئے, اضافہ فرما دیجئے. سرکار نے اپنے ہاتھوں کو یوں فرمایا, اختیار دیکھو, ہاتھوں کو یوں فرمایا, یوں فرما دیا, یوں فرمایا, یوں فرما دیا. فرمایا لو ابو بکر کر دیا اضافہ. صدیق اکبر نے پھر کہا یا رسول اللہ جب آج یہ دریا رحمت جوش میں آیا ہے تو کچھ کی اور بگڑی بنا دیجئے. زدنا, اور اضافہ. سرکار نے پھر یوں فرمایا, پھر یوں فرمایا. فرمایا لو ابو بکر اور اضافہ کر دیا. صدیق اکبر نے پھر عرض کی یا رسول اللہ زدنا, اور اضافہ فرما دیجئے. سرکار نے پھر یوں کیا, پھر یوں فرمایا. فرمایا لو ابو بکر اور کر دیا, اور کر دیا, اور کر دیا. حضرت ابو بکر پھر عرض کرنے لگے. حضرت عمر فاروق نے کہا ہے ابو بکر آپ کو پتہ نہیں, آپ سے زیادہ کون جاننے والا ہوگا کہ اس بارگاہ کے آداب کیسے. اس بارگاہ میں بار بار سوال کرنا, بار بار ان کو تکلیف دینا, بار بار ان سے کچھ کہنا بے ادبی ہے. آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے. آپ تو منہ میں پتھر رکھ کے آتے ہیں کہ کوئی فالتو کلام نہ نکل جائے. یا حضرت آپ بار بار سرکار کو تکلیف دے رہے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا عمر میں سرکار کو تکلیف نہیں دے رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار یوں یوں فرماتے رہیں گے یہاں تک کہ ساری امت کی بگڑی بن جائے گی. حضرت عمر فاروق نے کہا ہے ابو بکر یہ آپ کی بھول ہے کہ رسول اللہ کو بار بار یوں کرنا پڑے گا. جب رسول اللہ نے ایک بار یوں کر دیا تو کائنات اتنی بڑی نہیں ہے کہ رسول اللہ کے ہاتھ سے نظر آتا ہے. رسول اللہ دیکھو دیکھو, ایک عام انسان کی دانش میں, اوقات میں, طاقت میں کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا ہاتھ ہے. میرا ہاتھ اسٹینڈ تک پہنچ رہا ہے, اس سے آگے میرے ہاتھ کی قوت ختم ہو جاتی ہے. پھر میری سماعت ہے, اگر آپ میں سے کچھ کوئی بولے گا تو مجھے صاف آواز آ جائے گی. اگر مجمع کے آخر میں سے کوئی بولے گا بہت دھیما سنوں گا. اگر باہر سے کوئی چیخ چیخ کا بھی بولتا رہے گا تو بولتا رہے, مجھے تو آواز نہیں آئے گی, میری سماعت کی قوت بھی ختم ہو جائے گی. پھر نظر ہے, شاہ صاحب نظر, آخر نظر ہے, بڑی دور دور تک چلی جاتی ہے, چاند تک چلی جاتی ہے, بڑی دور 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 تک چلی جاتی ہے, چلی جاتی ہے نظر, کافی دور تک چلی جاتی ہے. لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے کہ نظر کی بھی حد ہو جاتی ہے, نظر کی بھی حد ہو جاتی ہے. یہ ہاتھ عام ہاتھ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں حدیث میں نظر آتا ہے رسول اللہ نماز پڑھا رہے, رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو یوں کیا, پھر یوں کر لیا, پھر یوں کیا, پھر یوں کر لیا, پھر یوں کیا, پھر یوں کر لیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگلی نماز سے ہم بھی یہ شروع کر دیں. وہ جانتے تھے یہ شریعت کے تابع نہیں, یہ شریعت کے مالک ہے. ان کا چلنا شریعت, ان کا اٹھنا شریعت, ان کا بیٹھنا شریعت, ان کا سونا شریعت, ان کا بولنا شریعت, ان کا سننا شریعت, ہاتھوں کو یوں کر لینا شریعت, ہاتھوں کو یوں کر لینا شریعت, ہاتھ یوں کر کے یوں کر لینا شریعت, رکوع کر لینا شریعت. یہ سب رسول اللہ کے عمل ہے جن سے شریعت بنتی ہے, شریعت بنتی ہے, شریعت بنتی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ
کیا یہ ہم پہ بھی فرض ہو گیا؟ سرکار نے فرمایا نہیں، جب میں نماز پڑھا رہا تھا میں دیکھ رہا تھا 7 آسمان اوپر سدرہ کے قریب، وہ جو جنت ہے سدرہ کے قریب، اس پر انگور کے گچھے لگے ہوئے، ایک خوبصورت درخت ہے اس پہ خوبصورت انگور کے گچھے لگے۔ میں نے سوچا میں لے آؤں تمہارے لیے، پھر میں نے چھوڑ دیے، پھر میں نے سوچا لے آؤں، پھر میں نے چھوڑ دیے، پھر سوچا لے آؤں، پھر چھوڑ دیے۔ ساتھ وہاں تک پہنچ رہا تھا، لانا چاہتا تو لے آتا۔ یہ سوال کر کے مائک کو چھوڑ دوں گا کہ میرے ہاتھ یہاں تک پہنچتا ہے، میری سماعت وہاں تک پہنچتی ہے، میری نظر وہاں تک پہنچتی ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے جس کے ہاتھ اتنی دور تک پہنچتا ہے کہ زمین سے اٹھے 7 آسمان اوپر سدرہ پہ جا کے رکے نہیں، روکے 7 آسمان اوپر سدرہ پہ پہنچ جائے، ہاتھ اس کی سماعت اس کا ہاتھ زمین سے اٹھے اور جنت پہ پہنچ جائے۔ وہ کیا برمنگھم میں حافظ فاروق چشتی صاحب کی اس مسجد سے یا رسول اللہ کی صدا نہیں سن سکتا؟ کیوں نہیں سن سکتا؟ سن سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہاتھ کا یہاں پر آنا، میرے شیخ کریم کی ابتدا میں نماز پڑھنا، اور اتنے خوبصورت عالم، اتنے خوبصورت عالم، اتنے باعمل عالم، اتنے محبت سے بھرے ہوئے عالم، علم سے بھی بھرے ہوئے، محبت سے بھی بھرے ہوئے، جذبے سے بھی بھرے ہوئے، عمل سے بھی بھرے ہوئے، ایسے عالم کی تو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایسے علماء کے بارے میں تو احادیث میں ہمیں نظر آتا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ کریم ہمیں رسول اللہ کا نمک حلال اور وفادار امتی و غلام۔ آدمی زیادہ ہے پچھلے حال میں چلے جائیں، صفوں کے مطابق اور پچھلے حال میں